نیٹ فلکس کی نئی سیریز دی کندہار ہائی جیک IC-814 نے واقعی 25 سال پرانی یادیں تازہ کر دیں۔ اگرچہ کندہار انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اس ہائی جیکنگ کی کوریج کے لیے گزارے 7 دن کبھی نہ بھولنے والا تجربہ تھا، لیکن اس ڈرامہ سیریز نے کئی مواقعوں پر حیران کر دیا۔ بعض حقیقتوں کے ساتھ بھی شاید ڈرامہ ہوا۔ اس وقت میں کوئٹہ میں بحیثیت نامہ نگار تعینات تھا اور انڈیا سے آنے والی ہائی جیکنگ کی خبر کو دیگر عالمی خبروں کی طرح معمول کے طور پر دیکھ رہا تھا۔ اس وقت معلوم نہیں تھا کہ 3 ممالک سے گھوم پھر کر یہ خبر ہمسایہ ملک افغانستان اور پھر کندہار جیسی جگہ پہنچ جائے گی۔ یہ سیریز زیادہ تر تو ہائی جیکنگ کے ان پہلوؤں سے متعلق ہے جن کا وہاں ہوائی اڈے پر موجود صحافیوں کے لیے مشاہدہ کرنا مشکل ہے، لیکن بعض باتیں یقیناً ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئیں اور ان کی عکاسی قدرے درست انداز میں نہیں کی گئی۔ دہلی میں کیا چل رہا تھا اور طیارے کے اندر کے حالات کیسے تھے، یہ سب نہیں معلوم، لیکن جو معلومات طالبان کی جانب سے بتائی جاتی تھیں انہی پر اکتفا کرنا پڑتا تھا۔ مجھ سمیت کوئٹہ کے چند صحافی طیارے کے لینڈ کرنے کے پہلے دن ہی شام تک وہاں پہنچ گئے۔ ان دنوں ویزوں کا کوئی چکر نہیں تھا۔ سب سے زیادہ حیران کن پہلو ہم سب صحافیوں کے لیے سیریز میں 17 کلو دھماکہ خیز مواد RDX کی موجودگی دکھائی گئی، حالانکہ ان 7 دنوں میں کہیں بھی ہم نے 17 کلو مواد کا نہیں سنا۔ ہاں، ہائی جیکروں کے پاس اسلحہ اور گرنیڈ ضرور بتائے گئے تھے۔ اب اچانک اس مواد کی موجودگی کے بارے میں دیکھ کر حیرت ہوئی۔ کسی نے پوچھا کہ اب کیوں اس کا ذکر کیا گیا، تو ذہن میں ایک ہی وجہ سمجھ آتی ہے کہ شاید انڈین حکومت مسافروں کی جانوں کو خطرہ بڑھا چڑھا کر بیان کر کے ہائی جیکروں سے مذاکرات اور بعد میں ان کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے فیصلے کو ٹھوس بنیاد دینا چاہتی تھی تاکہ تنقید کی زد سے بچ سکے۔ کندہار کے ہوائی اڈے پر ماحول کی ڈرامہ میں عکاسی ایفیکٹس کے ذریعے بہترین انداز میں کی گئی ہے، لیکن طالبان کے اس وقت کے وزیر خارجہ وکیل احمد متوکل کی شکل و صورت اور قد میں مار کھا گئے۔ متوکل صاحب تمام امور دیکھ رہے تھے اور ان کا چہرہ قدرے گول تھا، تاہم ڈرامے میں ایک پتلے منہ والے لمبے سمارٹ آدمی کو ان کی جگہ دکھایا گیا۔ ایک اور جگہ ڈرامہ والوں نے مار آخری سین میں کھائی جب ہائی جیکر طیارے سے نکل کر گاڑی میں بیٹھ کر فرار ہو جاتے ہیں۔ انہیں کھلے چہروں کے ساتھ روانہ ہوتے ہوئے دکھایا گیا، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ان کے چہرے ماسک سے ڈھکے ہوئے تھے۔ خود انڈیا کے اندر بھی کئی باتوں پر یہ سیریز تنقید کی زد میں آئی ہے۔ کچھ تو اس ڈرامے میں افغان طالبان اور القاعدہ کو ہائی جیکنگ کا ذمہ دار ٹھہرائے جانے سے ناراض ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ سب کچھ کیا دھرا پاکستان کا تھا۔ ہائی جیکر بقول ان کے پاکستانی اور رہائی پانے والے بھی اسی ملک کے تھے، تو ڈرامے میں اس کا کھل کر ذکر نہ ہونا اچھی بات نہیں۔ پاکستان کا اگر کھل کر ذکر ہوتا تو پھر نیٹ فلکس نے تو اس ملک میں بھی بزنس کرنا ہے کہ نہیں۔ ہائی جیکروں کو اصل نام سے نہ پکارنے پر بھی نیٹ فلکس انڈیا میں نشانے پر آیا اور سوشل میڈیا پر بین نیٹ فلکس کا ٹرینڈ بھی دیکھنے میں آیا۔ بعض لوگوں کو اعتراض ہے کہ ہائی جیکروں کو ہندو نام شنکر اور بھولا کیوں دیے گئے، حالانکہ وہ سارے کے سارے بقول ان کے مسلمان تھے۔ مزید اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ ہائی جیکروں کا انسانی رخ کوئی زیادہ ہی اجاگر کیا گیا، حالانکہ انہیں بطور دہشت گرد دکھایا جانا چاہیے تھا۔ ایکس پر بعض لوگوں نے لکھا کہ ہائی جیکر زیادہ سمجھدار ظاہر کیے گئے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں انڈین حکام کو نااہل اور تذبذب کا شکار دکھایا گیا۔ ایک رہائی پانے والے مسافر کے بقول ہائی جیکروں کی جانب سے مسافروں کو مسلمان بنائے جانے کی کوششوں کا بھی اس ڈرامے میں کوئی ذکر سامنے نہیں آیا۔ ہائی جیکروں کے سرغنہ ڈاکٹر کی اس مقصد کے لیے لمبی لمبی تقریریں بھی نہیں دکھائی گئیں۔ ڈرامے اور حقیقت میں یقیناً فرق ہوتا ہے۔
کچھ مرچ مسالہ دلچسپی برقرار رکھنے کے لیے ضروری اجزاء ہوتے ہیں، لہٰذا اس ڈرامے کو شاید ڈرامے کے طور پر ہی دیکھا جانا چاہیے۔